عمران خان پر حملے کے بعد اس کی ڈیٹ آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے. آخر یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کون سا وہ اشارہ ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے؟ اس وقت جو ہے عمرانائزیشن جو ہو چکی ہے اس کے اندر کسی لاجک کو دخل نہیں ہے. 2 دن کے لیے جو ہے وہ تمام تعلیمی ادارے بند ہوں گے. لوگوں کو بھی انسٹرکشنز دی جا رہی ہے کہ وہ بہت محتاط ہو کے گھر سے نکلیں. اور یہ مینٹل کنڈیشن جو ہے یہ جنریشن تک چلا کرتی ہے اور ایک سائیڈ کو بہت زیادہ اگریشن آیا ہوا ہے. 1350 لوگ پچھلے دنوں کے پی کے حکومت نے مزید بھرتی کیے ہیں. ریاست کے پیسے کے ساتھ یہ سارا کھلواڑ کیا ہے. پہلے کے پی کے حکومت کا پیسہ تھا، اب پنجاب حکومت کا بھی پیسہ ہے، گلگت بلتستان حکومت کا بھی پیسہ ہے. پولیس نے اپنا پروفیشنل طریقے سے اسے رجسٹر کیا ہے اور اب وہ ایف آئی آر عمران صاحب کے گلے میں فٹ ہونے لگی ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ لانگ مارچ جو ہے کب سے لاہور سے چلی ہوئی تھی؟ ویسے تو یہ ہمیں آئیڈیا تھا کہ یہ اسلام آباد کافی دیر سے پہنچے گی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو عمران خان پر حملے کے بعد اس کی ڈیٹ آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے اور آخر یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کب تک اس کو اس طرح سے لٹکایا جائے گا؟ کون سا وہ اشارہ ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ اپنی ساری کارروائی شروع کریں گے؟ دیکھیے، لانگ مارچ کے لیے عمران خان صاحب جب چلے تھے یا جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا تو ان کے ٹارگٹ اور تھے، ان کی ترجیحات اور تھیں. اب جیسے جیسے وہ بڑھ رہے ہیں ان کی ترجیحات بھی بدلتی جا رہی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں پہلے نظر آیا کہ وہ 3 جو ہے وہ ہٹوانا چاہ رہے ہیں اپنی جگہ کے اوپر، بلکہ وہ ڈرٹی ہیری جن کو وہ کہتے تھے ان کو اپنی جگہ پہ ہٹوانا چاہ رہے تھے. اب ان کا خیال ہے کہ پرائم منسٹر اور رانا ثناء اللہ بھی اپنی جگہ پہ ہٹ جائیں اور اس کے لیے جو انہوں نے طریقہ کار یا طریقہ واردات طے کیا ہوا ہے کہ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہاں سے کے پی کے سے لے کے چلیں پورا ایک وہ وفد جو ہے وہ جو وہاں کے پی کے جو ہیڈ ہیں، کیا نام ہے ان کا، پرویز خٹک صاحب جو ہیں، وہ وہاں سے لے کے قافلہ چلیں پشاور سے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسد عمر صاحب فیصل آباد سے چلیں اور شاہ محمود قریشی صاحب وزیر آباد سے چلیں. اور یہ جب سب چلیں تو عمران خان صاحب گھر میں بیٹھ کے اپنی پلستر زدہ ٹانگ کے ساتھ ان کو ہدایات دیں اور روزانہ ورچولی ان سے خطاب کریں اور یہ آ کے اسلام آباد کو گھیر لیں. اور اسلام آباد کو جو گھیرنے کا ان کا جو شیڈیول دیا جا رہا ہے، یا جو میرا مطلب ہے کہ انہوں نے 11 کو پہنچنا تھا نا اسلام آباد، تو ابھی وہ 9 کو ادھر ہی پھر رہے ہوں گے، 9 اور 10 کو ادھر ہی پھر رہے ہوں گے. تو یہ کیوں وہ وقت جو ہے وہ سڑک پہ گزارنا چاہ رہے ہیں؟ انگریزی محاورے کے مطابق کیوں وہ سڑک کو گرم رکھنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، سڑک کو تو گرم رکھنے کی بات آپ نے کی، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنڈی کے حالات جو ہے وہ کافی خراب ہوئے ہیں. اسکولز میں چھٹی کر دی گئی ہے. 2 دن کے لیے جو ہے وہ تمام تعلیمی ادارے بند ہوں گے. لوگوں کو بھی انسٹرکشنز دی جا رہی ہے کہ وہ بہت محتاط ہو کے گھر سے نکلیں. تو یہ آخر مطلب اسلام آباد اور پنڈی 2 بہت اہم شہر ہیں پاکستان کے، تو یہ وہاں پہ کیا کیوس جو ہے وہ کریٹ ہوا ہے؟ جی وہ یہی قیاس میں نے آپ کو بتایا نا، یہ ان کا پورا پلان تھا کہ وہ اسلام آباد کو گھیر لیں اور حکومت کو جو ہے وہ اپنے گھٹنوں پہ کے اوپر لے آئیں اور اتنا زیادہ مجبور کریں کہ حکومت جو ہے وہ ریزائن کا اعلان کر دے. مطلب یہ ان کا خیال ہے، یہ اپنی مرضی کی وہ لے لیں. میں آپ کو وہ بات تھوڑی سی میں آگے بڑھا لوں کیونکہ پروگرام کا نام بات سے بات ہے نا، تو اس لیے ہم بات سے تھوڑی سی بات آگے نکال لیں. اور وہ یہ ہے کہ کچھ تقرریاں ہیں جن کے اوپر عمران صاحب کا خیال ہے، یا عمران خان کے جو ہینڈلر ہے، عمران خان صاحب کا جو ہینڈلر ہے اس کا خیال ہے کہ اگر وہ صاحب اس عہدے کے اوپر ایلیویٹ ہو جاتے ہیں تو ایلیویٹ ہونے کے نتیجے کے اندر وہ صاحب جو ہیں ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے عمرانڈنائز کر دیا ہوا ہے پورے پاکستان کی ریاست کے مختلف اداروں کو. اور وہاں پہ عمران خان کے جو حامی لوگ ہیں، پولیٹیکلی حامی، جو ان کی پولیٹیکل فلسفی سے ایگری کرتے ہیں اور اس کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہیں، ان کو مسلط کر دیا ہوا ہے. تو وہ ڈی عمرانائزیشن جو ہے وہ شروع کریں گے بڑے ہیوی ہینڈ کے ساتھ. تو وہ صاحب جو ہیں جو کہ آخری بات، وہ صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ کر لیں.
یہ کر دیا جائے اور اس طرح سے وہ ان صاحب کو اس عہدے پہ نہ آنے دیا جائے اور جو کوئی مرضی آ جائے. تو اس کے لیے وہ میدان کے اندر ہیں. اب آپ اپنی بات فرمائیے گا. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو سارا عمل ہے اس سے ایک عام جو انسان ہے اس کی زندگی بہت متاثر ہو رہی ہے. ہم لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر جتنا اشتعال اور جتنا غصہ عمران خان صاحب جو ہے وہ دلا چکے ہیں. اس کا ایک مظاہرہ کل ہم لوگوں نے دیکھا بھی کہ پی ٹی آئی کا جو ایک کارکن تھا وہ کھمبے پہ چڑھ گیا. مطلب خدا جانے کہ اس کی انٹینشن کیا تھی، لیکن ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس لانگ مارچ میں جہاں پہلے اتنی جانیں جا چکی ہیں اس میں کل ایک اور اضافہ ہوا اور اس نے کھمبے پہ چڑھ کے اپنی جان دے دی. اور جو لوگ وہاں دیکھ رہے تھے یا ایون جن لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی تو سوچو ان کے ذہنوں پر جو ہے وہ کیا اثر پڑا ہوگا. تو مطلب یہ عوام کے ذہنوں کے ساتھ جس طرح سے کھیلا جا رہا ہے تو کیا یہ آگے چل کے بھی لوگوں کو افیکٹ نہیں کرے گی؟ کرے گی نہیں، کر چکی ہے. اور یہی اصل میں معاشرے کے اندر فساد کی وجہ ہے. میں پھر دوبارہ آپ سے یہ بات کہہ دوں کہ اس وقت جو ہے عمرانائزیشن جو ہو چکی ہے اس کے اندر کسی لاجک کو دخل نہیں ہے. ان کے ساتھ کسی دلیل اور لاجک کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے مجھے اب تک ان ولاگرز کا انتظار ہے کہ جو مختلف جگہوں کے اوپر ماتم کرتے پائے جاتے ہیں. وہ 7,000 کلومیٹر دور ارشد شریف شہید کی لاش کے اوپر تو ماتم کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، لیکن وہ پنڈی کے اندر جو اس نے حرکت کی ہے، اب اس کا مینٹل کنڈیشن کس لیول کی تھی؟ کیا وہ بیوقوف تھا یا مطلب پاگل تھا یا کوئی نیم پاگل قسم کا آدمی تھا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا انالیسس ہونا چاہیے. بھئی یہ انڈیپینڈنٹ جو یوٹیوبر ہیں ان کو اس کا انالیسس کرنا چاہیے، لیکن نہیں ہو رہا. یہ وہ مینٹل کنڈیشن ہے جس کے اندر قوم کو مبتلا کر دیا گیا ہے، جس بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. یہ وہ مینٹل کنڈیشن ہے اور یہ مینٹل کنڈیشن جو ہے یہ جنریشن تک چلا کرتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے نکلتے نکلتے کم از کم ایک نسل گزر جایا کرتی ہے. تو یہ بہرحال یہ تو دیکھنا پڑے گا. اس وقت سوسائٹی بڑی سویئرلی ڈیوائیڈڈ ہے اور ایک سائیڈ کو بہت زیادہ اگریشن آیا ہوا ہے. تو اس اگریشن کو ہائی لائٹ بھی بہت کیا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر. ابھی تک عمران احمد خان نیازی صاحب کا کنٹرول ہے اور سوشل میڈیا تو ہے ہی ان کے گھر کی باندھی، اور اس کے لیے وہ سر میڈیا پہ تو نہیں ہے، ہاں سوشل میڈیا پہ ضرور ہے. دیکھیے 2-4 ایکسیپشن نکال دیجئے، ٹھیک ہے، اور ان کے علاوہ باقی سارے میڈیا کے اندر، بلکہ ان کے اندر بھی جو کنٹرولر نیوز ہے، جو اینکرز ہیں، جو پروڈیوسرز ہیں، جو کنٹینٹ ڈیزائنر ہیں، یہ سارے کے سارے وہ لگائے گئے ہیں جو 5th جنریشن ہائیبرڈ میڈیا وار کے تحت لگائے گئے تھے. جو پہلے لوگ کام کر رہے تھے ان کو بیروزگار کر کے نکال دیا گیا. کچھ ہمارے جیسے ڈھیٹ لوگ تھے جو سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھ گئے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ہمارے انڈر کام کرتے تھے جن سے کوئی مزاحمت ہو ہی نہیں سکتی تھی. ان کو نکال کے تو وہاں پہ پورے کا پورا پرو عمران مائنڈ سیٹ انسٹال کیا گیا. اس کے اندر بہت سارے لوگ مستفید ہوئے. پھر کس دن اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے. میں اپنے ولاگ کے اندر اکثر اس کی نشاندہی کرتا رہتا ہوں، لیکن ہم اس پہ پھر کس دن بات کریں گے. وہ مائنڈ سیٹ وہیں کا وہیں ہے، اس کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹایا گیا. تو سر اس مائنڈ چینج کو اب اگر کوئی بھی حکومت آتی ہے، اگر عمران خان کو مائنس کر دیا جائے اور کوئی بھی حکومت آتی ہے، بے شک وہ پیپلز پارٹی کی ہو، PMLN کی ہو یا اسی طرح سے PDM کی ہو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرتے کرتے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا یا یہ ان کے لیے اتنا آسان ہوگا؟ اس کا ایک ایزی سلوشن ہے. اس کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن دیکھیے جو سرکل کیا چلاتی ہے PTI، پہلے وہ مین اسٹریم میڈیا پہ ایک بات کہلواتے ہیں، پھر اس کو اپنی مرضی سے ڈسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو سوشل میڈیا کے اوپر چرن کرتے ہیں. اور سوشل میڈیا کے اندر جہاں پہ وہ چرن کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ ریاست کی کٹی سے ڈالر پھینکتے ہیں. جیسے ارسلان خالد صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے اندر IT بورڈ کے سربراہ ہیں، اور وہ جو ہے وہ دھڑا دھڑ انہوں نے بھرتی کیے ہیں وہاں پہ PTI کے سوشل میڈیا ٹرولز کو بھرتی کیا ہے PITB کے اندر. بیسیکلی تو ان کی جاب PITB کے اندر ہونی چاہیے، لیکن وہ کر رہے ہیں ٹرولنگ PDM کی، اور وہاں پہ بڑی سٹرونگ ٹرولنگ ہو رہی ہے. 1350 لوگ پچھلے دنوں KPK حکومت نے مزید بھرتی کیے ہیں. وہ تو آپ کو یاد ہوگا 25,000 روپے مہینے کے اوپر. تو یہ جو اور پھر ان میں سے ہر بندہ ٹرینڈ، اس کو ٹریننگ ملتی ہے، اس کے 200 اکاؤنٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک نام سے نا ایک گالی پڑی، میں نے اس کو بلاک کر دیا.
घंटे बाद देखा फिर उसी नाम से गाली दे रहा था वो, फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने 2 घंटे बाद देखा फिर उसी नाम से गाली दे रहा था, फिर मैंने ब्लॉक कर दिया। तो मैंने देखा कि वो गाली के वो नाम के पीछे जो आईडी है, वो जो डिस्क्रिप्शन सी होती है, वो बदल है, नाम उसने एक ही रखा हुआ है, इमरान का टाइगर। वो इमरान के टाइगर को मैं अब तक तकरीबन कोई 250 मरतबा ब्लॉक कर चुका हूं, लेकिन इमरान का टाइगर फिर मुझे रोजाना आके गाली देता है। आप इससे अंदाजा फरमाएं कि वो कितने एक्सपर्ट उन्होंने बनाए हुए हैं मैनूवरिंग के अंदर। 2 इसमें चीजें होंगी, एक तो ये है कि ट्विटर जो है वो एलन मस्क के पास चला गया, और एलन मस्क साहब ने जो है वो तबाही फेरनी शुरू कर दी है। 90% अब तो सर नहीं, अब तो ये देखें ब्लू टिक के लिए तो वो जरूर बात कर रहे हैं कि जो है ना वो हर एक को मंथली $1 देना पड़ेंगे, लेकिन आप ये भी तो देखें कि वो ट्विटर को मोनेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से जैसे यूट्यूब पे एक मतलब पूरी ब्रिगेड तैयार हो गई, तो ये ट्विटर ब्रिगेड जो है ये तो हो सकता है कि पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाए। मैं आपसे अर्ज करूं कि वो ज़ाहिर है जिन्होंने इसके लिए डिज़ाइनिंग की है सिस्टम्स की, वो उसके लिए भी कर लेंगे, लेकिन जो फैक्टर हमें नहीं भूलना चाहिए वो ये है कि इन्होंने रियासत के पैसे के साथ ये सारा खिलवाड़ किया है। पहले KPK हुकूमत का पैसा था, अब पंजाब हुकूमत का भी पैसा है, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का भी पैसा है। उनके सरकारी जो ख़जाना है वहाँ से ये लोग जो हैं ये डाइवर्ट्स करते हैं। जब आप कहते हैं कि सोल्यूशन क्या होगा, जब ये रियासत के रिसोर्सेज ये हटा लेंगे तो अफीफा वो इतने इफेक्टिव या इतने लाइक या इतने इंटेलेक्चुअल नहीं है कि वो फीफा राव के मुकाबले में, जिनकी दिहाइयों की स्टैंडिंग है जर्नलिज्म के अंदर, मीडिया प्रोडक्शन के अंदर, इनके मुकाबले का कोई नरेटिव निकाल के, आपके मुकाबले का कोई नरेटिव निकाल के दिखा देंगे। वो सारे बेचारे डफर और गूफ हैं, और मतलब कि उनके सरों के ऊपर वो लोहे की होल चढ़े हुए हैं, वो और कोई जो है वो अल्टरनेटिव व्यू सुन ही नहीं सकते। वो आपके और मेरे मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो ना। देखिए उनका वो पोस्ट करते हैं तो उसके पीछे पंजाब हुकूमत के वो $100 होते हैं जिन्होंने उस पोस्ट को बूस्ट देनी होती है। आप गौर नहीं करते कि जैसे ही ये जिनके मैंने नाम लिए हैं या उनके फेवरेट हैं, इमरान रियाज हो गए, अब देखिए साबर शाकिर साहब होगा, मैं नाम ले रहा हूँ, मैं कंटेम्प्रेरी हैं हमारे, लेकिन आप देखिए कि जैसे ही वो ट्वीट करते हैं तो जैसे उनका मीटर घूमना शुरू होता है, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? वो जो उनके एनालिटिक्स आ रहे होते हैं वो ह्यूमनली पॉसिबल तो नहीं लगते, या तो फिर ये बहुत ही कोई बड़ी जो है वो उनकी ऐसी फॉलोइंग है कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन वो चीज़ भी समझ में नहीं आती क्योंकि उनका जो मीडियम है वो उर्दू है, तो उर्दू बोलने वाले कितने हैं दुनिया में वो उसका अंदाज़ा हर एक कर सकता है। जी जी जी, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो ट्वीट कर दें या उनका यूट्यूब के ऊपर कोई प्रोग्राम आ जाए, तो जिस तरह उसको व्यूज़ मिल रहे होते हैं और जिस तरह उसका मीटर चल रहा होता है वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। उसके ऊपर कंप्यूटर और मशीनों की और सिस्टम्स की ड्यूटियां लगी हुई हैं, तो वो ऐसे करते हैं। और क्यों करते हैं? उनके पास रियासत का पैसा, और रियासत के पास बहुत पैसा होता है। जब आप ये पैसा वंस ये पैसा विड्रॉ हो जाएगा तो उसके बाद देखिएगा आप इन लोगों की हालत, इनका बयानिया भी आप इसको नीचे हुए आते हुए देखेंगे, आपको यकीन नहीं आएगा, आपको उनकी बैशिंग करते हुए तरस आना शुरू हो जाएगा कि यार ये मैं किसकी बैशिंग कर रहा हूँ, मतलब ये भी तो एक लेवल आ जाता है ना। तो वो नीचे आएंगे यकीनन। तो सोल्यूशन उसका ये है कि रियासत से इनको जो सप्लाई है फंड्स की वो बंद की जाए। हम ये मुतालबा करते हैं उन लोगों से जिन लोगों ने इनको इम्प्लीमेंट किया था, इम्पोज किया था, इंस्टॉल किया था, कि और आप कुछ ना कीजिए भाई, आप इनको ट्रेनिंग दे के चले गए, आपने इनको ISPR में इंटर्नशिप्स करवाई, सब कुछ करवाया, अब ये सिर्फ एक काम कर दीजिए, जो रियासत से उनको सप्लाई ऑफ फंड्स जारी है वो बंद करा दीजिए, बाकी इनसे हम निपट लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, इनसे तो हम लोग तो निपट लेंगे, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मार्का है वो तो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे आने वाले हैं, और ख़बरें ये मिल रही हैं कि उनको जो आर्मी की नई क़यादत है उनसे भी मुतारिफ करवाया जाएगा। तो आपको लगता है कि तब तक जो है ये नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा? हाँ, आपने भी माशाल्लाह वही खबर पढ़ी है जो मैंने पढ़ी है, और आपके जहन में भी वही सवाल आया जो मेरे जहन में सवाल आया। लेकिन पिछली दफ़ा अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो कमर जावेद बाजवा साहब जो थे, उनकी तकर्री की जो समरी मूव हुई थी वो 18 को हुई थी, ठीक है, 18 को मूव हुई थी समरी, और 23 को उनकी तकर्री अनाउंस हो गई थी, जहाँ तक मेरी याददाश्त दे रही है। तो
اب یہ سمری جو ہے یہ موو ہونی ہے 19 کو، کیونکہ 19 کو ایک صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے. اگر یہ 18 کو موو ہوتی ہے تو اس دن وہ سینئر موسٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، تو ان کے ریٹائر ہونے کا انتظار کیا جائے گا. تو وہ 19 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو اگر وہ 19 اگر اس سے پہلے سمری موو ہو جاتی ہے تو ان کا نام بھی اس میں شامل ہو جائے گا، اور پھر وہ جو ہیں وہ کیا ہے، سپر سیڈ ہو جائیں گے. اور سپر سیڈ ہونا جو ہوتا ہے وہ ایک مطلب کہ کوئی اسے عزت کی بات نہیں سمجھا جاتا. تو نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو باعزت طور پہ رخصت ہونے دیا جائے. تو وہ 19 کو جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، تو 19 کو یہ سمری موو ہوگی. اور ظاہر ہے کہ وہ 1 یا 2 دن کا پروسیس ہونا چاہیے. اگر تو 21 کو تشریف لا رہے ہیں تو شاید نئی قیادت نہ مل سکے ان کو، لیکن اگر وہ 23 کو آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہو جائے. لیکن اس میں صدر صاحب نے مبینہ طور پہ پھڈا ڈالنے کا پورا اہتمام کر لیا ہے کہ وہ اس سمری کو روکنے کی کوشش کریں گے. میرا آپ سے اگلا کوشچن یہی ہونے والا تھا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتنا اہم دورہ ہو اور تقرری بھی اس سے جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اٹیچ ہو اور پی ٹی آئی کوئی پھڈا نہ ڈالے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، انہوں نے پھڈا ڈالنے کا کیا ہے. عمران صاحب نے انہیں کہا تھا کہ آپ بیرون ملک دورے کے اوپر چلے جائیں، تو انہوں نے آگے سے پیغام بھیجا کہ اگر میں بیرون ملک دورے پہ چلا جاتا ہوں تو قائم مقام جو ہے وہ صادق سنجرانی بن جائے گا، تو پھر وہ سائن کر دے گا. تو اس نے کہا نہیں، پھر آپ اندرون ملک دوروں پہ نکل جائیں، سلاب زدگان کے پاس نکل جائیں، ان کی جا کے تیمارداری کریں اور ان کی جو ہیں وہ دعائیں لیں، اور اس طرح آپ پورے ملک کے دورے کے اوپر نکل جائیں تاکہ قائم مقام دورے پہ نہ بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ بیمار ہو جائے. ہاں، لیکن بیمار ہونے کے بعد سمری تو بندہ دستخط تو کر دیتا ہے نا، یا تو پھر اپنا ہاتھ کے اوپر وہ پلستر کروا لیں کہ میں دستخط نہیں کر سکتا، تو یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے. لیکن یہ کرنا پڑے گا، یہ بحران ہوگا، یہ بدقسمتی ہوگا. آج اگر آپ نے نوٹ کیا ہو جب ہم یہ ولاگ کرنے بیٹھے ہیں تو لاہور کے سی سی پی او جو ہیں ان کی ہائی کورٹ سے بیل جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی، بیل جو ہے نہیں اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے. انہوں نے جا کے کہا تھا کہ وفاقی حکومت نے مجھے سسپینڈ کر دیا ہے تو اس کو روکا جائے. تو ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب ہم وفاقی حکومت کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے. یہ وہی ہائی کورٹ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اپلیکیشنز کے اوپر کتنی جلدی ایکشن لیا کرتی تھی، اور یہ وہ سی سی پی او ہیں جن کو پی ٹی آئی یہاں پہ رکھنا چاہ رہی تھی، یا ان کے اتحادی جو ہیں پرویز الہی صاحب وہ رکھنا چاہ رہے تھے ان کی. اس کے علاوہ کل آپ دیکھیں کہ وہ ایف آئی آر کے اندراج کا جو حکم جاری ہوا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، وہ ایف آئی آر عمران، حکم ایسا تھا کہ وہ ایف آئی آر عمران احمد خان نیازی صاحب کے جو الزامات تھے یا جو خیالات تھے ان کے مطابق رجسٹر نہیں ہوئی. وہ پولیس نے اپنا پروفیشنل طریقے سے اسے رجسٹر کیا ہے، اور اب وہ ایف آئی آر عمران صاحب کے گلے میں فٹ ہونے لگی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے میڈیکو لیگل کروایا تھا شوکت خانم میں بیٹھ کے جناح ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے، وہ ان کے گاٹے فٹ ہوگا اور ان کا دوبارہ میڈیکو لیگل ہوگا، اور ان کو آ کے ایکس رے کروانا پڑیں گے جناح ہاسپٹل کی ایکس رے مشین کے اوپر. تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کتنی گولیاں لگی ہیں اور کتنے چھرے لگے ہیں اور کتنے نہیں لگے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اب عمران صاحب اس کی مزاحمت کریں گے. اور لیکن سر پی ٹی آئی کے کئی لوگ ہیں انہوں نے اس ایف آئی آر کو ماننے سے انکار بھی تو کر دیا. ہاں، وہ اسی لیے ماننے سے انکار کیا ہے نا کہ وہ بیسیکلی وہ ایف آئی آر عمران خان صاحب کے گاٹے میں فٹ ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو ناکام بنانے کی، ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی. اور میں یہاں پہ آپ سے ایک چھوٹا سا بیسک کویسچن پوچھنا چاہوں گی. اب اگر پی ٹی آئی اس ایف آئی آر کو تسلیم نہیں کرتی تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے کہ پھر وہ ختم ہو جائے گی اور پھر دوبارہ سے کوئی ایف آئی آر ہوگی، یا کیا اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ دیکھیے، پی ٹی آئی جو ہے اگر وہ اس ایف آئی آر کو تسلیم نہیں کرتی تو اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ عدالت میں چلی جائے اور عدالت میں جا کے کہے کہ جناب ہمیں مدعی بنایا جائے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو جب اگر ٹھیک ہے عدالت کہے گی جی ٹھیک ہے جی عمران صاحب کو مدعی بنا دیا جائے، کیس رجسٹر ہو جاتا ہے. فرض کریں ان تینوں لوگوں کے خلاف ہی ہو جاتا ہے جن کے خلاف وہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے عمران خان اس کو جلسوں میں یہ تو کہہ لیں گے کہ یہ تینوں قاتل ہیں، لیکن اس کے بعد پولیس کیا کرے گی؟ اس کے بعد پولیس کہے گی کہ بھائی جان آپ نے تو اپنا
میڈیکو لیگل ہی نہیں کرایا, تو آئیے ذرا میڈیکل لیگل تو کروائیے, پھر وہی مسئلہ پڑ جائے گا جو اس وقت پڑا ہوا ہے. اگر ایک کانسپریسی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو کہ میرے دماغ میں آئی ہے, وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس ایف آئی آر کو بیس بنا کے اور یہ سارے جو حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں, وہ جو عمران خان صاحب پریشر کریٹ کر رہے ہیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے, اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو اس ایف آئی آر کی ان کو کوئی ضرورت یا کوئی حیثیت تو نہیں رہے گی, پھر تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. جی یہ تو بہت سارے معاملات ایسے ہوئے ہیں نا, لیکن اب یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کم از کم اگلے 5 سال کے لیے تو عمران صاحب کی کامیابی کے کوئی روشن یا مدھم امکانات جو ہیں وہ نظر نہیں آتے, ان کو رائٹ آف کر دیا جائے. یہ آخری وقت کی لڑائی ہے جس کے اندر عمران صاحب جو ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں امداد سومرو صاحب, تو امداد سومرو صاحب نے اس بات کی ہمیں اطلاع دی ہے کہ 15 نومبر کو جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کسی حفاظتی تحویل میں ہو سکتے ہیں, کسی جیل میں ہو سکتے ہیں, اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اسلام آباد کے اندر ایک عارضی جیل بنا لی ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اس کو جیل کا درجہ دے دیا ہے, اور وہ کسی حفاظتی تحویل میں ہو سکتے ہیں, کسی جیل میں ہو سکتے ہیں, یا کسی ایسی جگہ پہ ہو سکتے ہیں جہاں پہ ان کی آزادانہ نقل و حرکت جو ہے وہ محدود ہو. انہوں نے امداد سومرو صاحب نے یہ اطلاع دی ہے اپنے نجومی بابا کے حوالے سے. ان کا کہنا جی میرے نجومی بابا نے مجھے یہ بتایا ہے. اب نجومی بابا صاحب جو ہیں وہ یہ بتانے سے میں نے کہا کہ یار اپنے نجومی بابا کو کہیں جا کے کہ یہ ابھی بھی تو وہ ان کی موومنٹ ریسٹرکٹڈ ہی ہے نا, یعنی کہ وہ ٹانگ پہ پلسٹر بنا ہوا ہے, سرکاری طور پہ تو یہی بتایا جا رہا ہے, وہ ہر جگہ تو نہیں جا سکتے, اور وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, زمان پارک میں کہیں آ جا تو نہیں سکتے. کہتے نہیں, وہاں پہ تو ان کو یہ تو ہے نا کہ وہ جس سے چاہیں گفتگو کر سکتے ہیں, جس سے چاہیں مل سکتے ہیں, جس سے چاہیں ہاتھ ملا سکتے ہیں. تو وہ 15 نومبر کے آن ورڈ وہ ایسی جگہ پہ ہوں گے جہاں پہ ان کو یہ والی آزادیاں دستیاب نہیں ہوں گی. اب یہ بہت بڑی بات ہے, میں اس کی رسپانسبلٹی نہیں لے رہا. ابھی یہ امداد سومرو صاحب نے بات کہی ہے, میری ان کے ساتھ باقاعدہ کھانے کی شرط لگی ہوئی ہے اس بات کے اوپر. لیکن ناظرین آپ کے دیکھ لیں, رضوان رضی صاحب تو شرط لگا چکے ہیں, اب دیکھتے ہیں ان کی شرط کا کیا رزلٹ ہوگا. باقی آئندہ آنے والے دنوں میں جو بھی حالات ہوں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے یا باقی جماعتوں کے حوالے سے, وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اپنے ویلاگ کے ذریعے. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.